بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش بہت بڑی بات۔ افطاری کے وقت اللہ پاک بہت جلدی دعاؤں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ دسترخوان پہ 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق کریں، دعائیں کریں اپنے مغفرت کی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خدایا ذوالجلال روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ روزانہ رب کریم جو شخص جہنم میں چلے جاتے ہیں نا، تو ان کی اللہ پاک افطاری سے پہلے جہنم سے آزاد کرا دیتے ہیں، مگر ایسے مبارک ایام میں ایک بد نصیب شخص ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں کی جاتی، وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا۔ استغفر اللہ، شراب حرام ہے۔ بہت سے آدمی شراب پیتے ہیں نا، تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ افطاری بھی شراب سے کرتے ہیں، تو ان کا روزہ حرام ہے اور ان کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ حرام سے افطار کرنے کی یہ نحوست ہے کہ ایسے کریم کی نظر و کرم سے محروم ہو گیا، اور یقین کر لیجئے جس شخص کے رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوئی، اس سے زیادہ بابخت اور محروم کون ہوگا۔ بے شک یہی بات ہے، رمضان المبارک میں تو اللہ پاک ہر مومن کی بخشش کر دیتا ہے، تو پھر وہ بابخت ہے نا وہ شخص جس کی رمضان جیسے مہینے میں بخشش نہیں ہوئی۔ ایسا شخص واقعی بابخت ہے، اس کو محروم ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے روزہ افطار کرنے میں کھانے پینے کی ہر وہ چیز جو حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل ہوئی وہ بھی حرام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شراب ہی حرام ہے، آپ نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی سے غلط بیانی کر کے آپ نے لوٹ کھسوٹ کی ہو، وہ بھی حرام ہی ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی مکمل پرہیز کیجیے، اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ اور موجودہ دور میں لوگ سود اور شراب کو تو کچھ نہ کچھ بھی حرام سمجھتے بھی ہیں، مگر بہت سے افعال و اقوال کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اسی کو حرام سمجھتے ہیں اور دوسری چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، جبکہ دیکھا جائے یہ بھی حرام میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی سے لوٹ کھسوٹ کرنا، کسی کا مال بے وجہ ضبط کر لینا، یہ بھی حرام میں ہی آتا ہے، شراب ہی نہیں آتی خالی حرام میں۔ اور بلا خوف و خطرے میں مصروف رہتے ہیں اور اس احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہ روزہ میں بھی بدتدور مبتلا رہتے ہیں، اور روزے میں بھی ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں رزق سے حلال عطا کرے، آمین ثم آمین۔